مچھر کی فریاد۔ گھاس پھوس کے ڈھیر میں رہنے والے ایک مچھر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ کر فریاد کی، اے خدا کے سچے پیغمبر سلیمان علیہ السلام، ذرا میری بات غور سے سن اور فیصلہ کر، کیونکہ میں نے سنا ہے تو انس و جن سب کے جھگڑوں کے فیصلے کرتا ہے۔ ہوا میں اڑنے والے پرندے اور دریا میں تیرنے والی مچھلیاں سب تیرے انصاف کی تعریف کرتی ہیں۔ اس کو عرض پر وہ کون بدبخت ہے جس نے اپنی مشکل میں تجھ سے فریاد نہ کی اور انصاف نہ مانگا۔ اب ہماری مشکل بھی آسان کر، ہم بہت تکلیف میں ہیں اور انصاف سے ہماری جنس محروم چلی جاتی ہے۔ مچھر کی یہ درد بری فریاد سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے انصاف طلب کرنے والے، جلد اپنی شکایت بیان کر۔ وہ کون ظالم ہے جس نے تجھے ستایا اور تنگ کیا؟ بھلا ہماری حکومت میں یہ جرت کس کی ہے کہ مخلوق خدا پر ظلم کرے؟ میں اسے کوئی رعایت نہ کروں گا۔ مچھر نے عرض کیا، اے سلیمان، ہم ہوا کے ہاتھوں بڑی مصیبت میں ہیں، اب حد درجہ پریشان ہو کر تیری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ عدل کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، اے سریلی آواز والے مچھر، خدا کا فرمان میرے لیے یہ ہے کہ مدعی کی فریاد پر اس وقت تک کان نہ دھرو جب تک مدعا اعلیٰ کی بات نہ سن لو۔ مدعی خواہ ہزار غل غبارہ کرے لیکن مدعا اعلیٰ کا جواب سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کروں۔ بھلا میری کیا مجال کہ فرمان خدا سے سرتابی کا خیال بھی دل میں لاؤں؟ لہٰذا ابھی جا اور ہوا کو میری خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دے۔ مچھر نے خوف زدہ ہو کر کہا، حضور، میری کیا حیثیت کہ ہوا کو حکم دوں اور اسے آپ کے دربار میں لاؤں؟ سنتا ہوں کہ وہ آپ کے حکم کی تابع ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز دی، اے ہوا، مچھر نے تیرے خلاف ہماری عدالت میں دعویٰ دائر کیا ہے، تاریکی سے باہر نکل، اپنے مدعی کے برابر آ اور اپنی صفائی میں جو کہنا ہے کہہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتے ہی ہوا فراٹے بھرتی ہوئی آئی۔ اس کا آنا تھا کہ مچھر کا دم ہوا ہو گیا، ٹھہرنے کی تاب ہی کہاں تھی، فوراً بھاگ نکلا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام للکار کر کہا، ارے مچھر، جاتا کہاں ہے؟ ذرا رک کہ تیرے مخالف فریق کی بات بھی سن لوں۔ مچھر جاتے جاتے پلٹ کر جواب دیا، اے جلیل القدر بادشاہ، ہوا کا وجود میرے لیے موت ہے، جہاں یہ آ جائے وہاں میں کیوں ٹھہر سکتا ہوں؟ اسے دیکھتے ہی میری آدھی جان نکل جاتی ہے۔ یہ کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اے عزیز، یہی کیفیت حق تعالیٰ کے ڈھونڈنے والے کی ہوتی ہے، جہاں حق نے جلوہ کیا وہیں ڈھونڈنے والا غائب ہوا۔ بے شک یہ ہماری باقی رہنے والا جمال ہے، لیکن اس میں نکتہ یہ ہے کہ اس بقا کا آغاز ہی اپنی فنا سے ہوتا ہے۔